وقت پڑا تو کر دیں گے غم، وقت پڑا تو کر دیں گے غم، اس پہ جا قربان، زندہ میرے داتا کا پاکستان، میرے غازی کا پاکستان، میرے مرشد کا پاکستان، میرے عطار کا پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پاکستان جشن آزادی، دین اسلام کی تعلیمات، اس وقت جو ہمارا پروگرام ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انشاءاللہ جانشین امیر اہل سنت بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں الحمدللہ رکن شورا بھی موجود ہیں، درود پاک کی فضیلت سنیں گے، اور پھر آج کے اس پروگرام میں جو خصوصیت کے ساتھ ہم نے گفتگو کرنی ہے، جہاں جشن آزادی کے حوالے سے دیگر گفتگو ہوگی، وہاں بالخصوص علماء و مشائخ اہل سنت کا کردار اور جد و جہد آزادی میں ان کی جو صعوبتیں تھیں، جو ان کی مشکلات تھیں، یا جو انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے، انشاءاللہ اس کو سننے اور سنانے کی نیت ہے انشاءاللہ عز و جل۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، حضور رحمت عالم جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ درود پاک بڑی پیاری نیکی ہے، اللہ پاک ہمیں اس کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں رکن شورا کی طرف چلوں گا، اور حضور ابتداً اگر میں گفتگو کروں، 14 اگست 1947 کو 27 رمضان المبارک کو مملکت خداداد پاکستان معرض وجود میں آئی، لیکن اگر ہم دیکھیں آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب 77 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے، 78ویں سال میں ہم داخل ہو گئے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں 1947 سے پہلے، یعنی 14 اگست 1947 تو وہ تاریخ ہے جب گویا کہ نتیجہ اور ثمرہ برآمد ہوا۔ اگر ہم پیچھے چلیں تو کتنے پیچھے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جد و جہد آزادی یا جو دو قومی نظریہ تھا، اسلامی تعلیمات کے لیے ایک الگ خطہ زمین کا تقاضا تھا، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء مشائخ اہل سنت کے تناظر میں بالخصوص یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں ذکر کروں گا جنگ آزادی ہند 1857 کی، ٹھیک ہے، کہ یہ وہ آزادی کی جنگ کا آغاز تھا جس میں علماء نے ایک کلیدی اور بڑا کردار ادا کیا۔ ٹھیک، اس میں سب سے بڑا نام تو علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ آپ یوں دیکھا جائے تو علم کے بحر ذخار تھے، یعنی علم کے سمندر تھے، صحیح، اور بالکل بالخصوص منطق میں جو ہے وہ آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ جب ہم علماء کی ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات آتی ہے خیر آبادی، جی، تو یہ جو خیر آبادی علم کا سلسلہ شروع ہوا وہ علامہ فضل حق خیر آبادی، بلکہ ان کے والد صاحب، ان سے جو ہے وہ یہ آغاز شروع ہوا، اور منطق میں، فلسفے میں، منطق میں، علوم عقلیہ جسے کہا جاتا ہے، ان میں آپ بہت بڑا درجہ رکھتے تھے۔ حضرت فضل الحق خیر آبادی رحمۃ اللہ یہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جب جو ہے یہ 1857 میں جنگ آزادی کا آغاز ہوا تو سب سے بڑا جو کردار ہے وہ علامہ فضل حق خیر آبادی کا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ سرخیل کے طور پہ سامنے آتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ لیڈر آپ کہیں جسے کہتے ہیں، جسے جو کمانڈ کرتا ہے۔ صحیح، تو مذہبی اعتبار سے جنہوں نے کمانڈ کی وہ علامہ فضل حق خیر آبادی تھے، اور پھر اسی جنگ کی وجہ سے آپ کو شہید بھی کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور نام ہے، اور زبردست نام ہے، علامہ سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بہت بڑے نعت خواں تھے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان سے بڑے متاثر تھے کہ ایسا عشق رسول، ایسا کلام شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، تو یہ بھی اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ اور یعنی اس بعد میں ان کی قبر کھلی تو ماشاءاللہ ان کا جسم بالکل سلامت تھا، جس طرح شہداء کی زندگی کے بارے میں قرآن و حدیث میں فرمایا گیا ہے۔
تو بہرحال ایک اور نام بھی ہے مفتی صدر الدین خان ازردہ کا، کہ یہ بہت بڑے مفتی تھے اور علم میں آپ کا بھی بڑا درجہ ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ اس معاملے میں شریک تھے. اور یہ تو چند نام بتائے ہیں، ورنہ علماء کی ایک تعداد نے اس جنگ کے اندر حصہ لیا اور شہادت کا درجہ. یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، جیسے ابھی ہم نام سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے سننے والوں میں ایک تعداد وہ ہو کہ جنہوں نے شاید یہ نام ہی پہلی دفعہ سنے ہوں. حالانکہ جو آپ بتا رہے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 14 اگست 1947 سے پیچھے جائیں ہم تو 1857 آپ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ 90 سال کا پیریڈ بنتا ہے، پوری صدی ہی سمجھ لیں آلموسٹ بن جاتی ہے یہ. اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلا کردار اور عظیم ترین کردار ان افراد کا تھا کہ انہوں نے اس کی لیڈرشپ سنبھالی اور وہ راہیں طے کریں کہ جس پہ بڑھ کر، جس کے نتیجے میں آپ کے لیے، جس کے رزلٹ کے طور پہ ہمیں یہ آزاد مملکت حاصل ہوئی. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان اسلاف کا ذکر خیر ہم پڑھیں کیسے، سمجھیں کیسے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسکرین کے اس طرف جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، یہ مختلف طبقہ ہے، ظاہر سی بات ہے. کچھ اس میں ہوں گے جو طالب علم ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو پریکٹیکل لائف میں ہوں گے، کچھ پڑھے لکھے ہوں گے، کچھ ان پڑھ ہوں گے. اب جب ہم یہ سنتے ہیں، جیسے آج آپ سے سن رہا ہوں اور آپ اتنا بڑا نام لے رہے ہیں، اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اسی وقت کا نام ہے یا آج بھی اگر مدارس میں یا جامعات میں دینی علوم جہاں پڑھائے جاتے ہیں، جیسے خیر آبادی سلسلے کو آپ نے ذکر فرمایا، تو آج بھی یہ مسلمہ ہیں؟ جی بالکل، آج بھی ہیں، اور ان کی کتابیں درس نظامی میں شامل ہیں. ٹھیک. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور نام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے جو دادا تھے مولانا رضا علی خان. جی. انہوں نے بھی پریکٹیکل طور پر جو ہے اس جنگ کے اندر حصہ لیا. اور آپ نے یہ عرض کیا کہ یہاں کہاں سے پڑھیں، تو الحمدللہ علماء اہل سنت کی اس موضوع پر بھی کتابیں موجود ہیں. ٹھیک. ہماری جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی کی لائبریری ہے، اس موضوع پر جو ہے وہ کئی کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں. جب ہم ان کی معلومات لینے کی کوشش کریں گے تو یوں سمجھیے کہ ہم نے توجہ نہیں دی، ورنہ علماء اہل سنت نے اس موضوع پر بھی کام کیا ہے اور اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ علماء اہل سنت نے 1857 کی جنگ کے اندر، جنگ آزادی میں کتنا بڑا کردار ادا کیا ہے. تو یہ معلومات تو ہم اگر جو ہے وہ اپنا ذہن بنائیں گے کہ ہمیں یہ معلومات چاہیے تو پھر معلومات بھی مل جائیں گی. ہاں جی، یہ بالکل معلومات کرنی چاہیے. اور میں یہاں پہ مدنی چینل کے ناظرین یہ بات عرض کروں کہ جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں کہ جب ہم اس پہ تحقیق شروع کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو بہت ساری نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. جیسے انڈیپینڈنس ڈے آتا ہے یا کوئی اور اس طرح کا مملکت کے حوالے سے دن آتا ہے، تو چند نام ہیں اور یقیناً وہ بھی ہیں. جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کا نام ہے، شاعر مشرق علامہ اقبال کا نام ہے، تو یہ بڑے معروف نام ہیں. یہ تو بالکل درست ہیں، ہونے بھی چاہیے اور ان کا کردار بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی تحقیق کرنی ہوگی. یعنی دودھ بھی خریدتے ہیں نا تو چھان پٹک کے خریدتے ہیں، کس دکان سے خریدیں. تو اب جب ہم مطالعہ کر رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا ہمیں کہ واقعتاً اس دور میں کن افراد نے قربانیاں دیں اور کون سے افراد تھے جو قید و بند کی صعوبتیں یعنی مشکلات سے گزرنا پڑا انہیں. علی بھائی، آج ہم جب ذکر آزادی کر رہے ہیں تو شاہد بھائی تو ہمیں بہت پیچھے لے گئے. یعنی یہ تو پاکستان بنے ہوئے بھی 77 سال ہو گئے. 77 ایئرس تو یہ ہوئے ہیں اور شاہد بھائی لگے 1857 میں یہ. جی. تو واقعی کوئی چیز ہمیں ملتی ہے. آج کی جو ہماری ینگ جنریشن ہے، آپ ٹین ایجز والے لگا لیں، ٹین ایجرز، یا 20 سے 30 لگا لیں، یا انڈر 50 بھی لگا لیں آپ، یہ تو ان کو تو کہتے ہیں نا کہ وہ بنا بنایا سب ملا سامنے. اور اس کے پیچھے کتنی بڑی اسٹرگل ہے، کتنی بڑی اسٹرگل. ایک تو وہ ہے کہ جو موومنٹ چلی اور جو لوگ شہید ہوئے، دنیا سے گئے، قربانیاں دیں. ایک یہ ہے کہ 1857 سے پھر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا جان کا بھی ذکر کیا. تو اعلیٰ حضرت خود کتنے عرصہ ہو گیا ان کو پردہ فرمائے ہوئے، ان کے والد صاحب، ان کے بھی دادا. تو واقعی علماء اہل سنت، مشائخ کرام کا اس آزادی میں، اور جو ایک دو قومی نظریہ پیش کیا گیا کہ دو قومیں ہیں، الگ الگ قوم ہے یہ ساری، یہ مسلمان الگ ہے تو پھر غیر مسلم الگ ہے. تو یہ کہاں سے لے کر چلے، کتنی قربانیاں، کتنی اسٹرگل، اور یہ کرتے کرتے بالآخر وہ دن آیا کہ 14 اگست 1947 27 رمضان کو پاکستان کی نعمت ہمیں ملی ہے.
بس اللہ پاک اس نعمت کی قدر ہمیں عطا فرمائی ہے. آپ دونوں کی بات پہ مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے جی. اور سیکھنے کی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات نا بڑا اچھا ہمیں سمجھا جاتی ہیں. شاید میں سوچ رہا تھا جیسے آپ ہمیں 1857 میں لے گئے، یعنی کم و بیش 167 ایئرس پیچھے چلے گئے، ہم پاسٹ میں چلے گئے، آپ جہاں سے ہمیں لے کر آ رہے ہیں، اور آپ بھی اس کو کنٹینیو کر رہے تھے. میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ آپ جب کہہ رہے تھے نا ٹین ایجرس، تو میں سوچ رہا تھا کہ آج ہم بہت ساری چیزوں سے اکتائے ہوئے بھی ہیں، تنگ بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، اور اس میں سے کچھ ریئلٹی بھی ہے، اس سے بھی انکار نہیں. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ میں غور کر رہا تھا اتنی دیر جتنی دیر آپ لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو خود کھانا پکائے اور پھر خود بیٹھ کے کھائے اور اس میں عیب نکالے. اپنا پکایا ہوا کھانا بڑی خاموشی سے انسان کھا لیتا ہے، اور میں اس میں اپنا تجربہ بھی سوچ رہا تھا اور دوسروں کے جو مشاہدات میں نے دیکھے وہ بھی میں سوچ رہا تھا. اچھی بات کہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے جو مشکلات فیس کرنا پڑی ہیں یا جو وسائل تھے جن کے تحت اس نے وہ ڈش بنائی وہ اس کے سامنے ہے. جب اس کے سامنے وہ حالات و واقعات ہیں تو اسے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو بن گیا ہے نا یہ غنیمت ہے، یہ اچھا ہے، یہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے اس ٹائم اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے. اور جب بھوک لگی ہوئی ہو تو پھر تو سونے پہ سہاگا جو مل جائے کام چل جائے. آپ دیکھیں دوسرے کے کھانوں پہ کتنی تنقید کرتے ہیں، لیکن جب خود بناتے ہیں تو وہ خاموشی کے ساتھ استعمال کر لیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس کی مشکلات اور اس کے وسائل جو دستیاب تھے ان کا پتہ ہے. تو ایسے ہی آج 2024 میں بیٹھ کر نوجوان یا عمر رسیدہ افراد بھی، جو کیونکہ اب 77 سال ہو گئے، 77 سال عمر کے لوگ کم ہی ہیں کہ جو پاکستان بنتے ہوئے ہوں، ایسے کم ہی ہوں گے اب ریشو کے اعتبار سے، اور بالخصوص جنہوں نے اس اسٹرگل میں حصہ لیا ہوگا وہ تو بہت کم ہے. تو اب کیونکہ وہ مشکلات نہیں دیکھی ہوئی، یہ ملا جو بھی ہے، تو ہمیں جو ہے نا وہ نقص نظر آتے ہیں. لیکن اگر خود کیا ہوتا تو پھر پتہ ہوتا کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے. سیدی یہ بھی ارشاد فرمایا جیسے آپ نے فرمایا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دادا جان، اور غالباً یہ حضرت فضل حق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فتویٰ دیا تھا، جو آپ نے حکم شرعی بیان کیا تھا، اس کی تائید اعلیٰ حضرت کے دادا جان نے بھی فرمائی تھی. اور اس کے بعد جو آگے سلسلہ ہم چلتے ہیں، اس میں بیچ میں بھی ظاہر سی بات ہے بہت سارے نام آئے ہوں گے، لیکن اس کے بعد یعنی 1857 عیسوی میں یہ جو آپ نے نام لیے یہ، اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پھر ذرا بر صغیر میں جب جد و جہد آزادی تیز ہوئی اور پاکستان بننے سے کچھ عرصہ پہلے کی جو 20-30 سال اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلفاء بالخصوص بڑے نمایاں نظر آتے ہیں. ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. خود اعلیٰ حضرت بھی جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دو قومی نظریہ جو ہے پیش کیا. جب آواز یہ اٹھی کہ وطن، قومیں جو ہیں وہ وطن سے بنتی ہیں، اوطان سے بنتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اسلامی جو ہے وہ کنسپٹ جو ہے وہ بیان کیا کہ جو ہے وہ قومیں وطن سے نہیں، قومیں دین اور مذہب سے بنتی ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ ایک قوم ہیں اور دیگر اقوام سے ممتاز ہیں. اور اس پر جو ہے وہ آپ نے گفتگو بھی فرمائی، اور ساری زندگی پھر اسی جو نظریہ ہے اسی پر جو ہے وہ آپ خود بھی کاربند رہے اور دوسروں کو بھی اس کا ذہن دیا. اور اس وقت جو ہے وہ بعض مسلمانوں کی لیڈر بھی جو ہے وہ اسی یہی کہ جو ہے قومیں اوطان سے بنتی ہیں، وطنوں سے بنتی ہیں، تو اسی کا ذہن رکھتے تھے. لیکن رب کی رحمت، اعلیٰ حضرت نے دو قومی نظریے کو پروان چڑھایا، اور آپ کے جو خلفاء تھے یہ بھی ماشاءاللہ اسی پر کاربند تھے. سب سے بڑا نام تو آتا ہے صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو جسے آپ لیڈر کہتے ہیں نا، تو یہ واقعی لیڈر تھے، یعنی قائدانہ صلاحیتیں، یہ صلاحیتیں تھیں، اور ان کی ساری زندگی جو ہے وہ جد و جہد پر ہے. یہ یعنی ایسے متحرک شخصیت تھے کہ نہ صرف یہ متحرک ہوئے بلکہ انہوں نے دوسروں کو بھی متحرک کیا. اور ایک اور نام آتا ہے محدث اعظم ہند سید محمد کچوچوی جی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ بھی زبردست مقرر تھے. اور جو ہے ایک جو ہے انہوں نے 1925 میں آل انڈیا سنی کانفرنس یہ جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی جماعت کی. اچھا، اس سے پہلے میں عرض کروں گا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی وفات سے ایک سال پہلے، تقریباً 9 مہینے پہلے، سپٹمبر 1920 میں جماعت رضائے مصطفیٰ کو قائم فرمایا تھا، جس کا مقصد تو ویسے زیادہ علمی اور ملی تھا،
لیکن یہ وہ تحریک تھی، جماعت تھی، جماعت رضائے مصطفیٰ، کہ جس نے جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں لیڈر پیدا کیے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم تھا، یہ پلیٹ فارم جو ہے. اچھا پھر اسی کی جو اگلی صورت جو ہے وہ آل انڈیا سنی کانفرنس بنی. 1925 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے مراد آباد کے اندر ہی جو ہے وہ جو ہے اس کی بنیاد رکھی. اور میں پڑھ رہا تھا کہ جو امام المحدثین سید محمد دیدار علی شاہ صاحب ہیں، یہ اپنے بیٹے شب البرکات سید احمد قادری صاحب کے ساتھ 1925 میں جو ہے اس کانفرنس کے اندر تشریف لے گئے تھے، سنی کانفرنس میں. جو یہ تاسیسی جو آپ یوں سمجھے اجلاس تھا. ٹھیک ہے، تاسیسی اجلاس مطلب یعنی جو بنیاد جب رکھی جا رہی تھی سنی آل انڈیا سنی کانفرنس کی، تو اس تاسیسی اجلاس کے اندر جو ہے یہ ان دونوں حضرات نے بھی لاہور سے جو ہے وہ شرکت کی تھی. اچھا اس وقت میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت ساری چیزوں کو ہم جو ہے نا اس عصر حاضر کے اس جدید دور کے تناظر میں دیکھتے ہیں. میں جب بھی کبھی ایسا پڑھتا ہوں نا بزرگوں کے، وہ دہلی سے کراچی آئے یا لاہور سے جو ہے نا وہ بریلی پہنچے، تو یہ مطلب آج کا سفر نہیں تھا، اس دور کا سفر تھا، اور اس دور کا سفر ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ مشکل تھا آج کے دور کے لیے. کئی کے دن جو ہے وہ لگ جاتے تھے، بلکہ بعض دفعہ تو کئی کے مہینے بھی لگتے ہوں گے. جیسے حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو 4 5 یا 6 مہینے جو ہے وہ لگ جاتے تھے. جی میں نے ایک سفر نامہ پڑھا، وہ 14 مہینے میں حج کمپلیٹ ہوا ان کا. حج تو ظاہر سی بات ہے حج کے ایام میں ہوا، لیکن جانے سے لے کر علی بھائی واپس آنے تک 14 مہینے لگے. جی عمومی طور پر جو 4 سے 5 اور 6 مہینے وہ عام تھا، وہ تو عام تھا، یہ عام تھا. ٹھیک ہے. تو میں اچھا یہ یہاں سے انہوں نے شرکت کی، اور وہاں پر علماء اہل سنت کی کثیر تعداد نے شرکت کیا. یہ 1925 میں اس کا آغاز ہوا، اور پھر خلفائے اعلیٰ حضرت میں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان اعلیٰ حضرت کے بیٹے جو ہیں، یہ بھی صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر جو ہے وہ سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ، اور مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ شخصیات ہیں جو آپ، اچھا مجھے اور ایک نام یاد آ رہا ہے، علامہ نثار احمد کانپوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ بڑے زبردست اور جو ہے وہ جاندار شاندار جسے کہا جاتا ہے کہ بڑے لیڈر ٹائپ جو ہے وہ شخصیت تھے، اور ساری زندگی جو ہے وہ اسی میں انہوں نے جو ہے وہ گزار دی ہے. تو یہ سارے جو ہیں یہ خلفائے اعلیٰ حضرت ہیں. اچھا انہوں نے پھر اگر تفصیل میں ہم جائیں نا مدنی چینل کے ناظرین، تو انہوں نے جو خدمات انجام دی علی بھائی، وہ یوں نہیں تھا کہ سب ایک ہی کام میں لگ گئے. مقصد و بنیاد تو ایک تھا، لیکن اگر دیکھیں تو کاموں کے انداز بڑے جداگانہ تھے، اور اس وقت کے جو دستیاب وسائل تھے ان کو استعمال کیا، خوب استعمال کیا. جیسے شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کیا کہ حضرت جو ہے یہ کیونکہ ان کو سفیر اسلام بھی کہا جاتا ہے، ان کا سفر بہت ہے، بہت زیادہ سفر فرمایا کرتے تھے. تو ان کے حوالے سے یہ بھی پڑھا میں نے کہ جب سفر فرماتے تھے نا، وہاں نظریہ پاکستان، 2 قومی نظریہ، جد و جہد آزادی کے حوالے سے پوری دنیا میں جہاں جہاں جاتے تھے تو وہاں اس موقف کو واضح کیا کرتے تھے. سفارتی طور پر آپ کہہ لیں کہ ایک محاذ انہوں نے بھی سنبھالا ہوا تھا. اور صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت تو باغ و بہار ہے. یعنی ایک طرف آپ دیکھیں تو قرآن کریم کا حاشیہ لکھ رہے ہیں، مطلب کیسا نازک کام، اور دوسری طرف دیکھیں تو یہ مقرر بھی ہیں، مناظر بھی ہیں. اور اسی دور میں انہوں نے ایک رسالہ نکالا، یعنی میگزین شائع کیا السواد اعظم کے نام سے. اور اس سواد اعظم کے ذریعے سے بھی حضرت نے، کیونکہ اس وقت پڑھنے پڑھانے کا رجحان تھا، اس وقت یہ الیکٹرانک میڈیا تو اتنا زیادہ تھا ہی نہیں، اور یہ جو جدید جدت اختیار کر گئے تو بالکل نہیں تھا، انڈرسٹوڈ بات ہے. تو اس وقت پڑھنے پڑھانے کا رجحان بہت تھا، اخبار، جرائد، میگزینز کی طرف. تو ان کا جو میگزین تھا علی بھائی سواد اعظم، اس نے بڑا کام کیا. یہ جریدے نا شائع ہوتے تھے، اگر تھوڑے سے جو میچیور افراد ہیں اس وقت ہماری اسکرین پہ اگر ہمارے ساتھ، تو شاید بھائی ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے تک اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے مواقع پر اخبارات زمین میں نکالتے تھے. ہمارے یہاں کراچی میں بھی نکلتے تھے، پاکستان میں کہ کوئی بڑا حادثہ ہو گیا، بڑی خبر ہے، تو فوری طور پر زمیمہ نکلتا تھا. زمیمہ کیا ہوتا تھا کہ وہ ایک جو خاص اشاعت تھی مارننگ کی یا ایوننگ کی، وہ تو جاری ہو چکی ہے اور وہ جا چکا ہے، لیکن یہ بڑی خبر اس کے بعد آئی تو فوری طور پر زمیمہ نکلتا تھا. موجودہ دور میں اس کو ڈیجیٹل میڈیا میں کہیں گے بریکنگ نیوز. ہاں بریکنگ نیوز جو ہوتی تھی وہ بھی اس وقت ویسے ہی آتی تھی. صحیح آپ نے بالکل فرمایا. اچھا یہ علی بھائی جو ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، ہمارے اسلاف کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے کارہائے نمایاں انجام دیے. تو اگر ہم دیکھیں نا یہ لسٹ بہت بڑی ہے اور نام بہت زیادہ ہیں کہ جنہوں نے
کارہائے نمایاں انجام دی. یہ جو افراد کے نام لیے جا رہے ہیں نا، یہ عوام کے لیڈر نہیں تھے صرف. حضور میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لیڈرز کے لیڈر تھے. ایسے ہی یعنی ان کے ماتحت جو افراد تھے وہ خود اپنے اپنے علاقوں کے، اپنے اپنے شہروں کے لیڈر تھے، اور مرکزی طور پر یہ وہ قائدین تھے کہ جنہوں نے ملت اسلامیہ کو نہ صرف سیاسی اور نہ صرف ملی طور پر بلکہ شرعی اور دیگر حوالوں سے بھی رہنمائی فراہم کی. سیدی میں چاہوں گا کہ جو ایک آزادی کا کانسیپٹ ہے، جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا گڈمڈ ہو جاتی ہیں، اور لوگ آزادی سے بالکل ہی آزاد ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے. اگر آپ دیکھیں 13-14 کی درمیانی رات کو تو بعض لوگ تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہی ہر چیز سے ہی آزاد ہو گئے. کیا ارشاد فرمائیں گے؟ فیروز مدنی بھائی، ایک تو یہ کہ شاید مدنی بھائی جو فرما رہے ہیں نا، یہ کہ باقی ہماری ہسٹری کا ایک بہت اہم پہلو ہے علماء مشائخ کی قربانیاں، ان کی اسٹرگلس. لیکن ہماری ایک ینگ جنریشن، یا اگر 50 کے آس پاس بھی ہوں تو میرے خیال میں شاید ان کو یہ ڈیٹیل تو بہت دور کی بات ہے، شاید نام بھی نہ معلوم ہو یہ. اور جس طرح کہ آج کل ڈیجیٹل دور ہے، ایک بٹن دبائیں، کلک کریں تو کہاں سے کہاں خبریں پہنچ جاتی ہیں. آپ جب ان کی کوششوں کی بات فرما رہے تھے تو مجھے میرے ایک جاننے والے، شاید ابھی تو انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، شاید ابھی ہوتے تو 90 یا 95 ان کی ایج ہوتی. تو وہ ہجرت کر کے آئے اور انہوں نے بہت اس طرح کے واقعات بتائے. تو بہت ساری ڈیٹیل ہے اس میں، قربانیاں، لوگوں کا آزمائش، گھر چھوڑ کر آنا، سب یہ. تو میں نے ان سے ایسے پوچھا کہ پاکستان جو آزاد ہوا ہے، رمضان کا مہینہ تھا، تو آپ کو پتہ کیسے چلا کہ پاکستان بن گیا ہے؟ نہ ٹی وی تھا، نہ اس طرح کے وہ تھے، اور یہ کب پیپر پرنٹ ہوتا، کب آتا یہ. تو بولے ہم لوگ رات کو جمع ہوتے لوگ چوک میں یا کسی کے یہاں، اور ایک ریڈیو لگا کر بیٹھ جاتے، ٹھیک ہے، اور ریڈیو پر اپڈیٹس لیتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے یہ. صحیح. بولا ہم نے صرف ریڈیو پر اعلان سنا کہ پاکستان بن گیا ہے، ٹھیک. اور وہ چل پڑے. یعنی کہ ملک بننے کی اطلاع ان کو اس طرح مل رہی ہے، کہ کس طرح میسج پہنچاتے ہوں گے، کس طرح کام کرتے ہوں گے یہ علماء مشائخ، کس طرح جا کر جو ہے یہ اپنے میسج کنوے کرتے ہوں گے، اور کس طرح اس ملک کے لیے انہوں نے قربانیاں دی. اور جس طرح فرما رہے ہیں کہ 13 اور 14 کی درمیانی شب تو بعد میں آتی ہے. جب اگست کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں کچھ نہ کچھ تو لہر چل پڑتی ہے، جی. فلیگز ہیں، دیگر چیزیں ہیں. جائز طریقے سے خوشیاں منائیں، لیکن ایسی خوشیاں نہ منائیں کہ کسی کے سکون کو آزمائش میں ڈال دیں. اور عجیب بعض اوقات تو جشن آزادی کے نام پر یا خوشی کے نام پر سب سے بڑھ کر تو یہ کہ غیر شرعی کام، ناچ گانا، میوزک، پھر اور شور شرابہ، باجے، جی صبح بھی ڈسکس ہوا یہ کافی شاہد بھائی، سائلنسر نکال کر گاڑیاں چلانا. اصل میں سچی بات یہ یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ کیا خوشی کیا ہے؟ بلکہ کوئی خوش گھر میں بیٹھا بھی ہو نا تو ان آوازوں سے اور تکلیف میں آ جائے. یہ صبح بھی ڈسکس ہوا، امیر اہل سنت بھی ڈسکس کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے یہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا، یا یوں کہہ لیجیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے جس لیے حاصل کیا، تو اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. جانشین امیر اہل سنت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہروز بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی احسانہ. الحمدللہ. رکن شورا بھی میرے ساتھ ہیں، آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ کا انتظار ہو رہا تھا. کیسے حضور، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. میں چاہوں گا کہ میں سوالات کی طرف بڑھوں، کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، اور بالخصوص حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اعلیٰ حضرت کے دادا جان کا ذکر خیر ہوا، اور ان کے کچھ جو کارنامے تھے وہ رکن شورا شاہد مدنی صاحب نے ذکر کیے. علی بھائی سے بھی گفتگو ہو رہی تھی. ایک سوال ہمارا پیچھے چل رہا تھا جو میں نے کیا تھا، میں چاہوں گا آپ اس پہ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ آزادی ہے کیا؟ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ 14 اگست آتی ہے تو بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ گویا کہ ہم ہر چیز سے ہی آزاد ہو گئے. تو تھوڑی اس پہ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ آزادی کیا ہے، اور جشن آزادی ہو یا آزادی کا کوئی اور موقع ہو، ہمیں کن حدود میں رہنا چاہیے، اور اگر آزادی پانے کے بعد بھی ہم حدود میں رہیں تو پھر آزادی کیسے ہوئی؟ دیکھیں، آزادی جو ہے نا، یہ اصل میں جو سوشیالوجی کی ایک اصطلاح ہے.
اور اس کی دو قسمیں ہیں. سوشیولوجی میں اس آزادی کی دو قسمیں ہیں. جی. ایک تو ہے سیاسی آزادی اور ایک ہے شخصی آزادی. ٹھیک. اب شخصی آزادی فی زمانہ تو دیکھا جائے تو جو ہے وہ ہر ایک کو حاصل ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ فی زمانہ پوری دنیا میں کہیں بھی غلاموں والا نظام نہیں ہے. تو پہلے چونکہ ایک بندہ غلام ہوتا تھا, ہیں دونوں انسان, صحیح. ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے. ٹھیک. غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے ماتحت ہے, وہ اس کا پابند ہے, صحیح. شرعن بھی قانوناً بھی. صحیح. وہ ایک طرح سے قید تھی اور یہ بندہ آزاد نہیں تھا گویا کہ, کیونکہ آقا کے ماتحت ہے. ہاں بالکل, وہ ایک طرح سے بالکل قید دیا سو یوں کہ ہاں بالکل. اچھا, اب ہے سیاسی آزادی. اس کو اجتماعی آزادی کہہ لیں, سیاسی آزادی, کہ جب ایک قوم پر کوئی اور قوم مسلط ہو جاتی ہے جی. تو اب یہ قوم جو ہے نا وہ اپنے معمولات خود نہیں کر سکتی, اب یہ اس قوم کے حکم کی محتاج رہے گی. صحیح. جو قوم وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں, جبکہ دو قوم چاہے گی جو ان پر حاکم ہے وہ چاہیں گے نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اس طرح ذرا کہ کئی معاملات ہوتے ہیں. تو اب جو ہے وہ اس آزادی کو, یعنی اس آزادی کو کہتے ہیں سیاسی آزادی. صحیح. تو چونکہ شخصی آزادی تو اس وقت بھی تھی, تو اب رہا سیاسی آزادی. تو چونکہ مسلمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ ان کو کرنے میں دشواری تھی. یہ جو ہمیں جو نعمت حاصل ہوئی پاکستان بننے کی, چونکہ ان میں کئی مسائل تھے کہ غیر مسلم وہ حکمران تھے اور ان کی طرف سے بعض اوقات آئے دن کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے رہتے تھے. قوانین کے حوالے سے جو بھی دیکھا جائے وہ ایک قانون بناتے تھے اور اس قانون پہ جو مسلمان کو یہ رکھنے کا پابند کرتے تھے. اب چونکہ وہ اس قانون کیا تھا کہ بعض اوقات ایسے قوانین ہوتے کہ جس میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتا, جیسے اذان نہیں دے سکے, اس طرح کے معاملات جو وہ اس وقت ہوتے تھے. بعض جگہوں پر اذان کے بھی معاملات ہوئے تھے. تو خیر اصل یہ تھا کہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. اچھا, اب بنی اسرائیل ان کی مثال دیکھ لیں کہ یہ تھے ایمان والے, مگر یہ فرعون کے زیر حکومت رہ رہے تھے. کہ فرعون اور جو قبطی قوم تھی وہ ان پر مسلط تھی. فرعون حاکم تھا, قبطی قوم جو فرعونی تھی, صحیح. تو وہ ان پر حکومت کرتے تھے. اب یہ بنی اسرائیل کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے عبادات کرنے میں, اور کئی طرح سے جو مسائل تھے. یہاں تک کہ ایک وقت تو یہ آیا تھا کہ ایسا, یعنی یہ فرعون ظالم تھا اور یہ ایسے ظالم تھے کہ ایک وقت تو یہ آیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا. صحیح. پھر اس حکم میں تھوڑی سی تخفیف ہوئی کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن اس لڑکے کو قتل کیا جائے گا. تو اسی طرح جو ہے نا یہ مغلیہ جو سلطنت تھی, یہ جو زوال ہوا یا جو بھی ہم کہیں کہ چونکہ اب اصل تو یہ تھا کہ بے عملی کی سزا تھی. تو اس کے زوال کے بعد جو نا بر صغیر میں جو وہ غیر مسلموں کی حکومت آئی, اور مسلمان جو ہے یہ غیر مسلموں کے تسلط میں آ گئے, یعنی ان کے ماتحت ہو گئے, ان کے زیر حکومت آ گئے. تو یوں جو ہے وہ آزمائش تھی. اور پھر جو ہے وہ عشاقان رسول نے ایک آواز اٹھائی ایک الگ وطن کے لیے, کہ تاکہ ہم کھل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. ہم جو ہے وہ سنتوں پر, اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ان پر ہم سکون سے کھل کر عمل کر سکیں, اور جو بھی ہمارے اسلامی احکام ہیں ہم جو ہے وہ کھل کر ہم ان پر عمل کر سکیں. تو اس لیے جو وہ یہ آزادی جو ہے وہ حاصل کی گئی, اور اس میں جو ہے وہ علماء اہل سنت کا ٹھیک ٹھاک اس میں کردار رہا ہے. اور چونکہ آزادی جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے, کہ ظاہر ہے کہ بہت بڑی چیز ہے یہ, کہ قرآن پاک میں جو بنی اسرائیل کو جو آزادی ملی نا جی فرعون سے, تو اس کا بیان قرآن پاک میں آتا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ.
اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ تو یہ آزادی جو ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے حضور اور ہمیں اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ نے فرمایا آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ یقیناً جب ہم کبھی اطمینان سے بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے سوچتے ہیں، ہوش و حواس سلامت ہوتے ہیں، غور و فکر کے دریچے کھلے ہوتے ہیں، تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں آزادی ایک نعمت ہے۔ لیکن دیگر نعمتوں کی طرح کیا آزادی کے حوالے سے بھی ہم غافل ہو جاتے ہیں؟ اور جیسے نعمتوں کے بارے میں آیا کہ اگر شکر گزاری کرو گے تو ان نعمتوں کو بڑھا دیا جائے گا، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت سے یہ حاصل ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے ہمیں، تو کیا آزادی کے حوالے سے بھی یہی طریقہ کار ہے اور یہی ضابطہ ہے؟ اب دیکھیں جو بھی نعمت ہے اس کے بارے میں ہے تو یہی کہ ایک تو کہ کفران نعمت اگر کریں گے تو وہ نعمت چھن سکتی ہے، اور اگر اس نعمت کا شکر ادا کریں گے تو اس میں اور بڑھوتی ہوگی، اس میں اور مزید جو برکت ہوگی۔ اور ویسے ہی نعمت کو جو ہے وہ سیکیور کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، تو یہ نعمت سلب تو ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اب تک جو بھی مسلمان جو ہے وہ زوال پذیر ہوئے، یعنی جہاں بھی مسائل ہے تو اس کی اصل وجہ کیا تھی کہ گناہوں میں پڑنا، بے عملی۔ تو بے عملی یہ کفران نعمت میں آئی، جب کفران نعمت میں آئی تو دوسری قوم نے ہم پر غلبہ حاصل کر لیا، ہم مغلوب ہو گئے۔ جب تک ہم جو ہے وہ باعمل رہے، سنتوں پر عمل کرتے رہے، تو تب تک ہمیں کوئی مغلوب نہ کر سکا۔ جہاں ہم مغلوب ہوئے وہاں جو ہے وہ مسائل ہے۔ سیدی آپ بھی دیکھ ہی رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے، خود آپ بھی پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، بچپن سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، تو حالات و واقعات جو ہیں بالخصوص جشن آزادی کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک مملکت جو ہم نے حاصل کی تھی، جیسا بھی آپ نے پیچھے ضمنی طور پہ بیان کیا کہ جہاں پہ ہمیں عبادت کا موقع ملے، جہاں ہم اپنے رب کے احکامات کی بجا آوری کر سکیں، تو نمبر ایک یہ کہ مقصد جو تھا وہ کیا تھا، اور اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں ہم اس مقصد کو پانے میں کتنا کامیاب رہے، اور مزید کیا ہم ایسا کریں کہ اس مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جائیں؟ اب دیکھیں ہمیں ایک تو یہ کہ اگر دیکھا جائے نا تو یہ ملک جو ویسے ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے حاصل کیا تھا، ایک ایسے زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں، کہ یعنی یہ دیکھیں کہ اس دور میں جب یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اس وقت کتنی شہادتیں ہوئی تھیں، یعنی ہزاروں لاکھوں شہادتیں ہوئی ہیں، 22,000 تو صرف علماء شہید کیے گئے ہیں، اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ عوام کتنی شہید ہوئی۔ یہ ملک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے حاصل کیا گیا تھا، تاکہ ہم کھل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور اسلامی احکام پر ہم سکون کے ساتھ کھل کر عمل کر سکیں۔ تو اس کا یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ افسر ہے کہ ہمارے ہاں تو جو حال ہے بالکل بے حال ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو چونکہ جنہوں نے قربانیاں دی تھی اس وقت جو حالات ہیں نا، اس وقت کے حالات کچھ اور تھے۔ اب تو ظاہر ہے کہ یہ حال ہے کہ ناپ تول میں ہمیں کمی کرنی ہے، نمازیں ہم نے نہیں پڑھنی۔ ایک تو یہ کہ جو حقوق اللہ ہے نا وہ ہم نے تلف کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق العباد بھی تلف کرنے ہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھے کہ حقوق العباد کے ساتھ حقوق اللہ شامل ہے۔ ایک تو صرف حق اللہ کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، حج، یہ جو معاملات ہے یہ حق اللہ ہے۔ اچھا نکاح والے معاملات ہو گئے، خرید و فروخت ہو گئی، ان کو کہتے ہیں معاملات۔ تو معاملات میں جو ہے نا وہ حق العبد یہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے کوئی چیز بیچی، جیسے کسی نے کسی کو کوئی چیز بیچی، اب اس میں اگر اس نے ڈنڈی مار دی، اب اس نے لکھا کہ 1 کلو یہ دودھ ہے، مثال دے رہا ہوں، 1 کلو دودھ ہے یا 1 لیٹر دودھ ہے، اب یہ 1 لیٹر نہیں ہے، 1 لیٹر سے تھوڑا کم ہے، تو اب جو ہے نا یہ حق العبد میں یہ شامل ہو گیا نا، چونکہ اس نے اس بندے کا حق مارا۔
کہ اس نے کہا اس کو 1 لیٹر جبکہ دیا اس کو کم، تو یہ وہ ناپتوں میں کمی، جب ناپتوں میں کمی آئے گی تو پھر مسائل تو ہوں گے. جب ناپتوں میں کمی کرے گا تو چونکہ اس کے ذریعے روزی ہوگی وہ حلال حاصل نہیں ہوگی. جب حلال روزی حاصل نہیں ہوگی تو یہ جب حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے گا تو بندہ جو ہے نا اب آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ نماز سے بھی دور ہوگا. یعنی ڈائریکٹ جو صرف حقوق اللہ ہے نا بندہ ان میں بھی کوتاہی کرنا شروع کر دے گا. چونکہ حرام کی یہ تاثیر نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ سجدے کرتا رہے. یا اللہ. حلال کی یہ تاثیر ہے کہ بندہ سجدے کرے اور اس کو لذت ملے. واہ. اگر حرام کھائے گا تو وقتی طور پر سجدہ بھی کرے گا تو لذت نہیں ملے گی، اس کو سکون نہیں ملے گا، تو بے سکونی ہوگی. بس یہ مسجد سے بھاگنے کی کرے گا، عبادت سے بھاگنے کی کرے گا، نماز کو یہ بوجھ سمجھے گا یار یہ میں کیا ہے یار. یہ حلال لقمہ ہوگا تو نماز کی طرف یہ راغب ہوگا، اس کو مزہ آئے گا، اس کا ذہن بنا ہوگا نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے. اور میں آپ کو واقعی بتا دوں، مثال کے طور پہ نمازی کے لیے جو نا قید ہے کہ بعض اوقات جیسے ہو جاتا ہے کہ بندہ بس میں سفر کر رہا ہے، اب اس کو نماز پڑھنی ہے، اب بس جو نا آگے رک نہیں رہی، اس کے نماز کا وقت جا رہا ہے، تو ایک طرح سے اس کو بھی آزادی حاصل نہیں، اس کے لیے بھی قید ہے. ہمیں اس میں بھی آزادی ہونی چاہیے. ایسی ٹینشن ایسی فکر کہ بس رکے گی نہیں رکے گی، میں نماز کیسے پڑھوں گا، کہاں وضو کروں گا، کس طرح نماز پڑھوں گا، کیا کروں گا، یا چلو میں یوں کروں گا، چلو بس میں اتنا ٹائم ہوگا رکنے کا تو میں کاموں سے فرض ادا کر لوں گا، فرض میں جو نا بس میں جو نا تسبیحات جو نا صرف جو نا وہ ایک پڑھوں گا کیونکہ بس کا ٹائم کم ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک طرح سے یہ اچھی ٹینشن ہے نا، ایک اچھی سوچ ہے. تو اب کیا ہے کہ ہمارا حال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم حق اللہ سے بھی غافل ہیں اور حقوق العباد سے بھی غافل ہیں. جبکہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا حقوق اللہ پر عمل کرنے کے لیے، اور حقوق العباد پر ہم اس طرح عمل کریں کہ جس کا ہمیں حکم ہے اللہ تعالی کی طرف سے. ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا، مگر ہمارا حال جو نا بالکل بے حال ہے کہ گناہوں میں ہم مبتلا ہیں. فلمیں ڈرامے ہمارے یہاں دیکھے جا رہے ہیں، ناچ گانے ہمارے یہاں کیے جا رہے ہیں. اب بدقسمتی سے معاذ اللہ شراب نوشی ہمارے یہاں کی جا رہی ہے، چوری چکاری ہمارے یہاں ہو رہی ہے، ڈکیتی ہمارے یہاں ہو رہی ہے، لوگوں کو نقصان ہمارے یہاں پہنچایا جا رہا ہے. پڑوسی جو ہے نا وہ ہمارا جو پڑوسی ہے کہ جس کا ہمیں محافظ ہونا چاہیے وہ ہمارے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے. جس کی چیزیں محفوظ ہونے چاہیے ہمارے ذریعے تو اس کی چیزیں ہمارے ذریعے محفوظ نہیں ہے. کہ تھوڑا سا بندہ کوئی غافل ہو تو سامنے والا جو دوسرا چلتے تو اس کے جیب سے موبائل نکال لے گا، اس کی چیزیں نکال لے گا. تو اس طرح کی حرکتیں ہمارے یہاں کی جا رہی ہیں. الامان والحافظ. تو یہ واقعی یہ جو ہے نا یہ کفران نعمت میں آئے گا. یہ اس کا حل کیا ہے؟ جیسے آپ نے اتنی لمبی ایک لسٹ بیان کی اور یقینی طور پہ یہ لسٹ ایسا نہیں ہے کہ بس اس پہ ختم ہو گئی بلکہ اس سے بھی آگے کی کہانی ہے. تو اب بات یہ کہ سچی بات تو یہی رونے والی بات ہے، یہ اللہ پاک ہمیں جذبہ عطا فرمائے. لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، اور میرا خیال نہیں کہ کوئی بھی جس کی آنکھیں کھلی ہیں وہ ان باتوں کا انکار کرے گا کہ معاشرے میں جو رہ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور کتنی چیزیں تو اپنے ساتھ بیتی ہوئی ہوں گی. کیا پتہ کوئی بیچارہ ایسا بھی ہو، اللہ توبہ کی توفیق دے، جو خود ان چیزوں میں مبتلا ہو. تو اب اس سے بچت کی صورت کیا ہے کہ ہم جو ہیں یہ اخلاقی برائیاں ہوں یا اخروی پھنسانے والی برائیاں ایسی ہوں جو گناہ پر مشتمل ہوں تو ان سے ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں. اور اگر ہم گناہوں کو چھوڑتے ہیں، ان جرائم کو چھوڑتے ہیں، تو اس کا الٹیمیٹلی کیا ملک کو بھی فائدہ ہوگا؟ اس کا حل ہے کہ پہلے تو ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں کہ جنہوں نے اس ملک کے حصول کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ گرمیوں میں بھی نماز پڑھتے تھے. آپ دیکھیں پرانی جتنی مسجدیں تھیں تو انہیں صحن ہوتا تھا. عصر کی نماز عصر مغرب عشاء اور فجر یہ صحن میں ہوتی تھی، جبکہ ظہر جو ہے وہ اندر ہوتی تھی. جی. اب دیکھیں کہ اس وقت گرمیوں میں بھی ہماری مسجدیں آباد ہوتی تھی، جبکہ فی زمانہ حال یہ کہ کئی مسجدوں میں یا بعض مسجدوں میں یا کچھ مسجدوں میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، ٹھنڈک کا انتظام ہے، پنکھا بھی ہے، جبکہ اس وقت پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا. تو فی زمانہ پنکھا تھا وہ ہر مسجد میں ملے گا، پنکھا بھی ہے پھر بھی ہماری مسجدیں آباد نہیں ہیں. تو ہم غور کریں، ہم ذرا اس پہ سوچیں کہ یار وہ کیا لوگ تھے کہ جو بغیر پنکھے کی مسجد میں آتے تھے، اور انہوں نے یہ حصول ملک کس لیے حاصل کیا کہ ہمیں پنکھا نہیں چاہیے، ہمیں بجلی نہیں چاہیے، ہمیں جو نا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کھل کر سکیں، اس کے لیے ملک حاصل. ان کا کیا ایسا جذبہ تھا کہ وہ اس طرح نمازیں پڑھتے تھے. اب ہم دیکھیں گے تو جذبہ کیا تھا
کہ جذبہ یہی تھا اطیع اللہ و اطیع الرسول. قرآن پاک میں نا اطیع اللہ و اطیع الرسول، ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا. تو ان کا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں اس کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. ان کا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ حکم صرف اللہ ہی کا چلے گا اور کسی کا نہیں، کہ جہاں حکم شریعت آ گیا بس ختم، اب میرا تیرا حکم نہیں، اب شریعت کا حکم چلے گا. کہ اسی لیے تو ہم نے ملک حاصل کیا تھا کہ پہلے کیا تھا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ایک طرف دنیاوی حاکم کا حکم ہے. صحیح. جب ان چیزوں میں مسائل تھے تو اسی لیے تو ملک حاصل کیا گیا کہ بھائی حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہو اور ہم اس پر عمل کر سکیں، اس لیے ملک حاصل کیا گیا. تو ہم اپنا ذہن بنائیں کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اسی پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے، کہ اسی میں ہمارے لیے نجات بھی ہے، کہ اسی میں ہم جو ہے نا وہ مرنے کے بعد انشاءاللہ الکریم جب جو ہے وہ راحت ہمیں ملے گی، ہمیں سکون ملے گا، ہم قبر میں آرام سے سوتے رہیں گے اور پھر انشاءاللہ الکریم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. نہیں، ہم اپنا ذہن بنائیں کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، مجھے اللہ کا حکم ماننا ہے. اب اس کے لیے کہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے، اب دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ الکریم اچھی صحبت ملے گی تو آٹومیٹکلی آپ کا ذہن بھی جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا. کہ الصحبت مؤثرہ، کہ صحبت اثر رکھتی ہے. اگر اچھوں کی صحبت میں رہیں گے تو اچھے بنیں گے نہ چاہتے ہوئے بھی، بروں کی صحبت میں رہیں گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ برائی کا اثر آئے گا. ٹھیک. سوسائٹی کہتے ہیں نا سوسائٹی خراب ہے، جی. تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے نا اب اگر کوئی بندہ خراب لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو پہلے کیا وہ آہستہ، اگرچہ کہ نمازی وہ آہستہ کیا وہ نوافل سے جاتا ہے، پھر سنتوں سے جاتا ہے، پھر جماعت سے جاتا ہے، پھر یہ گھر میں بھی فرض پڑھنے سے جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اس طرح بندہ جو ہے پیچھے ہٹتا ہے. تو اپنی صحبت دیکھیں، صحبت اپنی اچھی کریں، اچھی صحبت ہوگی تو انشاءاللہ الکریم بیڑا پار ہے. اگر صحبت بری تو پھر مسائل ہیں. سیدی یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ جب گفتگو چل رہی ہے، ابھی رکن شورا شاہد مدنی صاحب بھی بیان فرما رہے تھے، سنی آل انڈیا سنی کانفرنس کے حوالے سے ارشاد فرما رہے تھے، اور علماء اہل سنت کی مشائخ کی جو خدمات ہیں اس پہ تذکرہ فرما رہے تھے، اور وہ بھی ایک لمبی فہرست ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہزاروں کی تعداد میں تو علماء جو تھے وہ شہید کیے گئے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چلیں وہ جد و جہد آزادی جو تھی، جو تحریک آزادی تھی، اس میں شامل تھے، ایک بڑی تعداد جو تھی اس میں وہ لیڈرشپ کے طور پر کام کر رہی تھی، پھر اس کے نیچے مختلف کہنا چاہیے کیٹیگریز بنی ہوئی تھیں جو کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو قوم و ملت کے تناظر میں رہنمائی فراہم کر رہے تھے، اور گویا کہ وہ مینارہ نور بنے ہوئے تھے. لیکن اگر میں اب بات کروں جبکہ پاکستان بن چکا ہے، ظاہر سی بات ہے 77 سال ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، دینی ادارے بھی ہیں، تو مذہبی لوگ یا یوں کہہ لیجئے علماء و مشائخ کے کردار کو آپ آج کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں، دونوں اعتبار سے کہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور مزید ہمیں مل کر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ جو میں نے عرض کی نا کہ نجی معاملات، کہ ہم جو ہے وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کریں، نیکیوں والے کام کریں، اور دوسرا ہے کہ معاشرتی معاملات. اب مثال کے طور پہ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض کو دیکھا جاتا ہے گاؤں دیہاتوں میں ٹریکٹر والا ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو نا وہ کچھ پتہ نہیں لکڑا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، یا جو اس کا ہوتا ہے نا پیچھے کا جس سے وہ زمین کھودی جاتی ہے، وہی بعض کیوں رگڑ رہا ہوتا ہے زمین سے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہماری سڑک کو نقصان پہنچتا ہے. اب سریے والا ہے، وہ بھی سریا جو نا یوں ہی بس کھینچ کے جا رہا ہے. اس طرح اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں جس سے جو نا وہ سڑک کو جو نا وہ رگڑتے ہوئے جاتے ہیں. اچھا، آپ نے کئی بار مدنی مذاکر میں سنا ہوگا، میرے سنت فرماتے ہیں دیکھو کہ آپ نیاز کریں جو بھی کریں مگر روڈ پہ کیلا نہ گڑیں، جو ڈامر والا جو روڈ ہے اسے کیلا نہ گڑیں، کہ اس سے ہماری سڑک کو نقصان پہنچتا ہے. تو اس طرح جو ہے نا وہ گاڑی ہماری جو ہے نا وہ اگر دھواں چھوڑ رہی ہے اس کو بھی ہم ٹھیک کریں. یعنی دیکھیں ہم اپنے گھر میں ہم کوئی بھی نقصان نہیں ہونے دیتے،
کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا اس کو ہم بالکل ٹھیک رکھتے ہیں کہ نہیں یار میں یہ کام کروں گا تو اس سے جو نا اگلا نقصان ہوگا اور اگلا مسئلہ ہوگا. یار یہ آج چھوٹی سی خرابی ہے تو یہ ایسا نہ ہو کہ چھوٹی سی خرابی کروں گا، یہ بظاہر جو نظر رہے چھوٹی سی خرابی، تو آگے جا کے جو نا زیادہ نقصان ہو جائے گا. تم کتنا خیال رکھتے ہیں؟ تو اپنے ملک کو جو نا اپنا گھر سمجھیں، اور اس کو ہمارا ملک نہ سمجھے، اس کو میرا ملک سمجھیں، میری چیز. جب بندے کے ذہن میں یہ آتا ہے نا کہ میری ہے یہ چیز، تو میری ہے تو پھر اس کی احتیاط بھی میری ہی طرح ہوتی ہے. جب ہماری ہے تو یہ احتیاط کی سوچ جو نا تھوڑی تقسیم ہو جائے، چلو تھوڑا اس کا بھی حصہ ہے، اس کا بھی حصہ ہے، اس کا بھی حصہ ہے، تو چلو یار سب احتیاط کریں. ہم جو نا اپنا ذہن میں میری چیز ہے، میرا ملک ہے، مجھے جو ہے نا وہ احتیاط کرنی. اب سامنے والا اگر سریا یوں گھسیٹ کے لے جا رہا ہے تو میں بھی یوں ہی کروں؟ نہیں. ٹھیک ہے، سامنے والا کر رہا ہے تو یہ اگر گھسیٹ رہا ہے، یہ روڈ خراب کرو، تو میں اس روڈ کی خرابی میں زیادتی کا سبب کیوں بنوں؟ میں اس کو کیوں مزید خراب کروں؟ ایک ٹریکٹر والا ایسا نہ کرے تو دوسرا یہ نہ سوچے کہ یہ بھی تو کر رہا ہے. نہیں، کہ وہ اگر کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، کم از کم میں تو نہ کروں تاکہ میں اور خرابی کا جو باعث نہ بنوں. سیدی ایک گاڑی دھواں چھوڑتے ہوئے جا رہی ہے تو میری گاڑی کیوں دھواں چھوڑے گا؟ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، اس سے ماحول پہ بھی جو اثر پڑتا ہے نا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جیسے ابھی آپ یہ نصیحت فرما رہے تھے کہ اس کو آنرشپ لیں، اپنا سمجھیں، میرا سمجھیں، پاکستان کو، اس ملک کو، اس شہر کو جس میں آپ رہتے ہیں. تو اب اگر کسی کا ذہن بنتا ہے یا کوئی شخص ان چیزوں پر عامل ہے، وہ اسے کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے، اچھے عمل کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے، بڑھانا چاہتا ہے، تو وہ ایسا کیا ایک عمل کر لے کہ جس کے ذریعے سے وہ ایک اچھا شہری بھی بن جائے گا، ایک اچھا پاکستانی بھی بن جائے گا، اور ایک اچھا مسلمان بھی بن جائے گا؟ نہیں، دیکھیں کہ اگر وطن سے اگر محبت ہوگی نا تو آٹومیٹکلی جو نا یہ چیز آ جائے گی. تو پہلے تو اپنے اندر نا وطن سے محبت پیدا کریں کہ اس وطن، جب وطن سے محبت ہوگی تو اب بندے کی سوچ جائے گی کہ یار اس وطن کی عزت میرے کردار سے، میرا کردار اگر اچھا ہوگا تو میرے وطن کا نام روشن ہوگا، اگر میرا کردار برا ہوگا تو میرے وطن کا نام بدنام ہوگا. تو اپنے آپ کو اچھا کرے اور پہلے اپنے اندر وطن کی محبت پیدا کرے. اور وطن کی محبت یہ بھی ظاہر ہے کہ اچھی چیز ہے، اور یہ صالحین کا طریقہ ہے. جیسا کہ جو بیت المقدس کا جو علاقہ ہے، اس کی ویرانی دیکھ کر حضرت عزیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ غم میں ڈوب گئے تھے، اور فکر مند ہو کر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد جو ہے وہ کیوں کر اللہ تبارک و تعالی شہر کو دوبارہ آباد فرمائے گا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا، الفت رکھنا، یہ صالحین اور اللہ والوں کا طریقہ ہے. اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ وطن کی خاک میں شفا ہوتی ہے. اگر کوئی مسافر اپنے وطن کی مٹی پردیس لے جائے، یعنی اپنے وطن سے باہر لے جائے، جس میں تھوڑی سی پینے کے گڑھے میں ڈال دے، کیونکہ پہلے گڑھے ہوتے تھے نا وہ مٹکے وغیرہ، اس میں ڈال دیا کریں، تو انشاءاللہ الکریم وہاں کا پانی اسے نقصان نہ دے گا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے. اگر میری قوم تجھ سے نکلنے پر مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا. حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مقام حضورہ پر کھڑے دیکھا. آپ علیہ السلام نے سرزمین مکہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم، بے شک تو اللہ کی بہترین زمین ہے، اور اللہ کے ہاں اللہ پاک کی تمام زمین سے زیادہ محبوب ہے. اگر تجھ سے نکالے جانے پر مجھے مجبور نہ کیا جاتا تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا. تو یہ وطن سے محبت جو نا یہ اچھوں کا طریقہ ہے، صالحین کا طریقہ ہے. جب محبت ہم پہلے پیدا کریں اپنے وطن سے، صالحین کے طریقے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کریم جو ہے وہ وطن سے محبت پیدا ہوگی.
جب وطن سے محبت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ الکریم ہمارا یہ ذہن بنے گا کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے وطن کا نام بدنام نہ ہو. ہم اگر جگہ کسی اور وطن میں جائیں، کسی اور ملک جائیں، کہیں بھی جائیں، ہم وہ کام نہ کریں کہ جس پہ ہمارے ملک پہ انگلی اٹھے تو پاکستانی نہیں ہو. کیا بھائی یہ پاکستانی نے، اس نے یہ حرکت کی ہے، تو ہم ایسا کام نہ کریں. آپ دیکھیں نا الحمدللہ کریم دعوت اسلامی والے بھی پاکستان سے باہر سفر کرتے ہیں، کہیں سے آپ کو کوئی خبر نہیں ملے گی کہ پاکستان کا نام انہوں نے منفی روشن کیا ہو، بدنام کیا ہو. خراب کیا ہو. الحمدللہ کریم دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی برکت سے پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے. ماشاءاللہ کہ ماشاءاللہ. بعض جگہوں تو دیکھا جاتا ہے اچھا یہ پاکستانی ہے اور یوں ہے، الحمدللہ اپنے ملک کا نام روشن ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے. تو ہر ایک اگر یہ کہہ رہے نا کہ اپنے ملک کا نام روشن کرے، اب چاہے ملک میں ہو یا باہر ہو، اپنے وطن کا خیال رکھیں. بہت بہت شکریہ. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ آمین بھائی. جانشین امیر اہل سنت کے ذریعے سے ہم رہنمائی لے رہے تھے، مدنی پھول حاصل کر رہے تھے. یقینی طور پہ ہمیں اس ملک میں رہنا ہے، اور بڑی اچھی لگی مجھے یہ بات کہ جب آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، آنرشپ آپ کے پاس ہوتی ہے، تو گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کچا ہو یا پکا ہو، اچھا ہو یا کم اچھا ہو، جیسا بھی ہو، لیکن گھر گھر ہی ہوتا ہے. اور وہاں جو ایک قرار، ایک سکون، ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے، وہ دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوتی. اگر آپ کا بیرون ملک سفر ہوتا ہے یا اندرون ملک بھی اپنے شہر سے دوسرے شہر جائیں تو بھی ہوتا ہے، اور بیرون ملک تو بہت زیادہ ہوتا ہے. جب آپ اپنے ملک آتے ہیں تو آپ کو ایک راحت محسوس ہوتی ہے. ایئرپورٹ پہ اترتے ہی نا، جیسے جہاز لینڈ کرتا ہے تو ویسے ہی آپ کو ایک راحت فیل ہوتی ہے کہ جی آ گئے، اپنے ملک آ گئے. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کتنی لگژریز ہوں، فیسلٹیز ہوں، جی آپ کی اجنبیت آپ کے ساتھ ہوگی. اور آپ اپنے ملک آئے، لینڈ کیا، چاہے جیسی غربت ہے، لائٹ نہیں ہے، جو کچھ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے ملک آ گیا. یہ بہت بڑی اپنائیت ہوتی ہے. بڑی ایک سچویشن ہے واقعی کہ آپ چلے جائیں اور واپس آئیں تو یہ کنڈیشن آپ کو ملے گی. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی الحمدللہ ملک سے محبت، لوگوں سے محبت، دین اسلام سے محبت اور قانون اور شریعت پر عمل کرنے کا ذہن دے رہی ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقت پڑا تو کر دیں گے ہم، وقت پڑا تو کر دیں گے ہم، اس پہ جا قربان، زندہ میرے داتا کا پاکستان، میرے غازی کا پاکستان، میرے مرشد کا پاکستان، میرے عطار کا پاکستان.